چونکہ ہربل سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور ہربل سے متعلق بہت زیادہ کتابیں بھی میں نے اپنے پاس کتاب کھولی، جہاں پر مجھے بینگن کے اعجاز سے پورا ایک چیپٹر تک ان بینگنوں کو مریض کے اوپر لٹکائے رکھے اور مریض کو ہدایت کی کہ وہ اپنی نظریں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ بینگن میں بہت سارے ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو سرطانی خلیات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ غذائی اجزاء اتنے پاورفل ہیں کہ سرطانی خلیات خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، ایک بہت زبردست انفارمیٹیو ویڈیو اور ایک بہت ہی زبردست سی ریمیڈی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو کو فل واچ کریں۔ اگر آپ اپنے چوہے کی تم جیسے یا پرانے جھاڑو کے چند تیلوں کی طرح باقی رہ جانے والے چند بالوں سے پریشان ہیں تو آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں۔ اس ریمیڈی کا مسلسل استعمال آپ کے بالوں کو نہ صرف سلکی اور شائنی کر دے گا بلکہ بہت زیادہ بلیک بھی کر دے گا اور بالوں کو گرنے سے بھی بالکل ہی روک دے گا۔ بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونا یا پھر بالوں کا بہت زیادہ گرنا ان آرگینک چیزوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ تمام ان آرگینک چیزوں کو چھوڑ کر آرگینک چیزوں کی طرف آ جائیں تو آپ کو اپنے بالوں کے بہت سارے مسائل سے نجات مل سکتی ہے۔ مجھے چونکہ ہربل سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور ہربل سے متعلق بہت زیادہ کتابیں بھی میں نے اپنے پاس ذخیرہ رکھی ہوئی ہیں، جن کا میں وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتی رہتی ہوں۔ بینگن کے تیل سے بالوں کو بلیک کرنے کی ویڈیو جب میں نے دیکھی تو پھر میں نے اپنی وہی کتاب کھولی جہاں پر مجھے بینگن کے اعجاز سے پورا ایک چیپٹر مل گیا۔ اس کتاب کے بہت زیادہ پرانے ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ پیج پھٹ چکے ہیں، لیکن یہ ماسک میں آلریڈی بنا چکی ہوں، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس ماسک کی ریمیڈی شیئر کر دوں۔ تو یہیں پر میں آپ سے ایک اور بھی بہت زبردست شیئرنگ کرتی چلوں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ ہمارے ایک قریبی ملنے والوں کے کسی ایک عزیز کو کینسر ہوا، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ایک بہت ہی زیادہ عمر کے ایک پیر صاحب ہیں، آپ ان کے پاس ان کو لے جائیں، وہ دم سے ان کا علاج کر دیں گے۔ تو انہوں نے مریض کو بینگن زیادہ کھلانے کی تاکید کی اور ساتھ ہی کچھ بینگن دم کر کے دیے اور بتایا کہ 14 دن تک ان بینگنوں کو مریض کے اوپر لٹکائے رکھے اور مریض کو ہدایت کی کہ وہ اپنی نظریں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ گاڑے رکھے، یعنی اٹھتے بیٹھتے بینگن پر فوکس رکھے۔ جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ بینگن میں بہت سارے ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو سرطانی خلیات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ غذائی اجزاء اتنے پاورفل ہیں کہ سرطانی خلیات خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بلکہ کینسر کو دوبارہ ابھرنے سے بھی روکتے ہیں۔ یقیناً وہ پیر صاحب بھی بینگن کے اعجاز کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ بینگن کے سر پہ تاج ہونے کی وجہ سے اسے سبزیوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بینگن سے بنی اس ریمیڈی کو استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے سر پہ بالوں کا تاج تعمر برقرار رہے گا اور آپ کی خوبصورتی بھی مستقل طور پر قائم رہے گی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہیں، بال بے رونق ہے، بالوں میں چمک نہیں ہے، یا بال بہت زیادہ گرتے ہیں، یا بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگ گئے ہیں، یا پھر آپ بہت زیادہ ڈائی کا استعمال کرتی ہیں اور ڈائی سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ بینگن سے بنے اس ہیئر ماسک کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میں بینگن کے چند اور بھی فوائد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لیے بہت مفید ہیں اور آپ کو کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں، اس لیے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اور اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں ہم ریمیڈی تیار کرنے کی طرف۔ بینگن کا ماسک بنانے کے لیے بالوں کی لینتھ کے مطابق ہی آپ کو بینگن لینے ہوں گے، یعنی اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ بینگن 2 یا 3 لے سکتی ہیں۔ ان بینگنوں کو کٹ کرنے کے بعد ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ان کا سارا آئرن باہر نکل آئے اور یہ بالکل بلیک ہو جائے۔ اب یہاں ہم ایک اور چیز شامل کریں گے، یہ بھی آئرن سے بھرپور ہے اور یہ بھی بالوں کے لیے بہت مفید ہے اور بالوں کو ریپیئر کرنے کے لیے تو یہ بہت لاجواب ہے، یہ ہیں کالے تل۔ ایسے بالوں کے لیے کالے تل بہت زیادہ ہی لاجواب ہیں، بلکہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو بال ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں یا بالکل پتلے ہو چکے ہیں یا پارلر کی بہت زیادہ ہارڈ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد بال بہت زیادہ بے جان ہو چکے ہیں، تو ایسے بالوں کو ریپیئر کرنے کے لیے تل کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کالے تلوں میں بھی بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے۔ بینگن کا اور کالے تل کا یہ آئرن مل کر آپ کے بالوں پر بہترین ورک کرے گا اور بالوں کی مجموعی صحت کو بہت زیادہ بہترین کر دے گا، بالوں کو بالکل جیٹ بلیک کر دے گا اور آپ کو بار بار ڈائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اس کا مسلسل استعمال شرط ہے۔ ایک بینگن میں میں نے 1 چائے کے چمچ جتنے تل کو ڈال کے آدھا کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا، اور اب آپ کے سامنے ہے بینگن بھی اپنا آئرن چھوڑ چکی ہیں اور تل
بھی اور پانی بالکل بلیک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو گرائنڈر جار میں ڈال کے اس کا پیسٹ بناتے ہیں۔ اس ماسک کو تیار کرتے کرتے میرے ہاتھ بالکل بلیک ہو چکے تھے اور میرے انگلیوں کے پورس بھی بالکل بلیک ہو گئے تھے۔ تو یہ ماسک آپ کے بالوں کو بھی اس طرح ہی بالکل بلیک کر دے گا۔ لیکن اچھے اور مستقل رزلٹ کے لیے اس کا لگاتار استعمال آپ نے ضرور کرنا ہوگا۔ اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد یہ ایک اسموتھ سا پیسٹ میرے پاس تیار ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو کسی سوتی کپڑے میں ڈال کے چھان کے بھی اپنے بالوں پہ لگا سکتے ہیں۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بالوں میں رکھنے کے بعد آپ سمپل پانی سے دھونے کے بعد شیمپو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بالوں پہ آئلنگ کر دیں اور نیکسٹ ڈے پھر آپ اس ماسک کو لگا لیں اور اسی طرح لگاتار آپ ہفتے میں 3 یا 4 بار اس کا استعمال کریں تو آپ کے بال 2 سے 3 ماہ کے اندر ہی بلیک ہو جاتے ہیں۔ یہاں بینگن کے چند اور فوائد بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ اگر پاؤں میں موچ آ چکی ہے اور کسی طریقے سے آرام نہیں آ رہا تو آپ بینگن کا ایک بڑا سا قطلہ کٹ کر کے اسے توے پہ گرم کریں اور اس پہ ہلدی چھڑک کے اس کو پاؤں پہ نیم گرم باندھ دیں۔ جب وہ بینگن ٹھنڈا ہو جائے تو دوبارہ آپ اس کو اتار کے گرم کریں اور پاؤں پہ باندھ دیں۔ تو یہ بینگن پاؤں پر جمے ہوئے خون کو یعنی موچ کی وجہ سے جو خون جم جاتا ہے اس کو بہت جلد تحلیل کر دیتا ہے اور موچ کی سوزش کو ختم کر کے موچ کے درد کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔